अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरे साथ शामिल हैं नाजिया और हम सबको बहुत प्यारे, बहुत अजीजी। एक मिनट यार जरा, ये खैर आज बड़ा स्वेटर सूटर पहना हुआ है, इधर को बर्फबारी हो रही है। नहीं अजीजी साहब, मेरी तबीयत खराब है, बुखार हुआ है और गला भी खराब है। गला खराब है तो फिर क्या हुआ? हौसला करो, हमारी सारी जिंदगी की गली खराब है, हमने पक्की नहीं कराई। यार मेरी बात सुनो, ये आज किसी की तबीयत खराब हो ना तो उसकी बीमार पुरसी करते हैं, जुगतबाजी नहीं शुरू कर देते आगे से। तुम्हें पुरसी की पड़ी हुई है, सारे मुल्क में कुर्सी की पड़ी हुई है। देखा तुमने किस तरह मुस्लिम लीग इकट्ठी हुई है? बड़ा यार वैसे खौफनाक इनकलाब आया, सारे इकट्ठे हो गए। वाह वाह वाह। इसमें इनकलाब वाली कौन सी बात है? ये तो आए रोज की बात है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो, हर 2-3 साल के बाद एक नई मुस्लिम लीग बनती है। कई मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक टोकरा डाल दिया जाता है, उसको एक नया नाम दे दिया जाता है। इसमें इनकलाब वाली कौन सी बात है? मगर यार तुम देखो तो सही, मेरी शायद होश में ये पहली दफा हुआ है, तुम तो देखते रहते हो। मैं तो हैरान हो गया हूँ, सारी मुस्लिम लीग इकट्ठी हो गई हैं। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ तुम्हारी होश को कितने साल गुजर गए? मुझे तो मेरा ख्याल है होश आए हुए, अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक जिंदगी से तंदुरुस्ती करे। हैं जी? 2-2.5 हजार साल। शाबाश, मैं डायनासोर का बड़ा भाई हूँ। क्या करते हो यार आप लोग? मुझे 6-7 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ तमाशा। अच्छा। परवेज मुशर्रफ का भी आधा कुछ और मुझे याद है, मगर ये पहली दफा हुआ कि सारे बंदे एकदम एक जगह पे इकट्ठे हो गए हो, एक दो के अलावा। इनमें से तुम जरा चेहरे नोट करो कि कितने लोग हैं जो जनरल मुशर्रफ साहब के साथ इस तरह साथ थे, उनके आगे पीछे फिरा करते थे और उनको हर वक्त अपनी वफादारियों का यकीन दिलाया करते थे। और उन्होंने कहा दिया जी कि भाई जी अगर ये भाई साहब की भी मुस्लिम लीग बीच में आएगी, मुशर्रफ साहब की, तो हम नहीं खेलेंगे, चलो दौड़ो। हाँ, जनरल मुशर्रफ के एक और जो एक वक्त में करीबी साथी थे, बाद में उनसे नाराज भी हो गए, मियां अजहर साहब, कल उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात पर एतराज किया है कि अगर हमने इस नई पार्टी को अगर कोई अपोजिशन का रंग देना चाहते हैं तो ये जो जनरल मुशर्रफ के साथी हैं ये हमारे साथ नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने गुस्सा तो अपना निकालना ही था, इन्होंने की थोड़ी थी उनसे। जितनी देर परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट रही है, मियां अजहर साहब घर से बाहर नहीं निकले, बोतल लेने भी बच्चे को भेजते थे, क्या पुत्र ठंडी बोतल पकड़ ला रहे। भला आदमी है यार मियां अजहर। तो मैं कब कह रहा हूँ, महल्ले में लोगों की टली भी जाके दौड़ जाते हैं। अच्छा, इस नई मुस्लिम लीग में और भी कई भले लोग शामिल हैं। इन लोगों की सियासी ताकत कितनी है ये तो एक दूसरी बहस है ना, लेकिन बहरहाल इसमें ऐसे कई लोग शामिल हैं जो जाती किरदार के हवाले से उनका जो शुमार है वो भले लोगों में होता है। सबसे ज्यादा तो अपने ज़फरुल्लाह जमाली साहब जो इस वक्त दूसरे नंबर की अहमियत इख्तियार कर गए, उनके बारे में मुझे पता चला है कि ये पिछले दिनों जनरल मुशर्रफ साहब जब अपनी पार्टी बना रहे थे तो साइड मीटिंग्स में अपने दोस्त से जब उनकी बैठक हो रही थी तो किसी ने पूछा कि आपने जमाली साहब को क्यों फारिग किया था, तो मुशर्रफ साहब का जवाब यह था कि उनको उनकी नेकी की वजह से फारिग होना पड़ा था। तो पूछा कि नेकी की वजह से क्यों फारिग होना पड़ा था, तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि वो रात को इशा पढ़ के जब इशा की नमाज पढ़ते थे उसके बाद वो तहज्जुद तक जागते रहते थे, फिर तहज्जुद और फजर के दरमियान एक नफली नमाज पढ़ते थे, फिर फजर के बाद एक नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद वो सुबह 10-11 बजे जाके सोते थे और 4 बजे वो काम करने के लिए तशरीफ लाया करते थे, जिससे फाइलों के अंबार लग जाते थे। तो मुझे इसलिए उनकी नेकी और तकवे की वजह से उनको हटाना पड़ा था उनके ओहदे से। बहुत अच्छे, नेकी कर गवर्नमेंट में डाल। अच्छा, बाकी रह गई इस नई मुस्लिम लीग की सियासी ताकत। तो वो इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि जब तक नून लीग और काफ लीग भी किसी हद तक वो इस नई मुस्लिम लीग से बाहर रहते हैं तो ये 0+0 0+0+0 = 0। इनकी सियासी ताकत तो ऑलमोस्ट 0 है। नहीं यार, वैसे बड़े बंदे मिले हैं यार, क्या कर रहे हो? कुछ लोगों के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यार तुम हमें कंसिक्वेंसी कर रहे हो। इनमें से कई ऐसे लोग हैं, बल्कि ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खुद इलेक्शन नहीं जीते बेचारे। और ये भी ज़हन में रखो कि हर जो नई मुस्लिम लीग का वजूद है वो पाकिस्तान में एक तारीख का जबर ही हुआ करता है। यार तुम्हें याद नहीं है, अयूब खान ने 1969 में अपनी बनाई हुई मुस्लिम लीग जब खत्म की है तो उसके बाद अपने साबका वजीरों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने 10 साल तक पाकिस्तानी सियासतदानों को मुस्लिम लीग की छतरी तले मुत्तहिद रखा है और ये बिल्कुल मुस्लिम लीग को मुत्तहिद रखना मेंढक तोलने के मतरादफ है।
جب بھی ایک نیا ڈکٹیٹر آتا ہے اس کو کسی امبریلا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ بیچاری مسلم لیگ ہی اس کے کام آتی ہے. پھر جب اس ڈکٹیٹر کا دور ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے حصے بکھرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی مسلم لیگ کے. اس کے بارے میں ڈیوڈ فراسٹ نے کہا تھا کہ مسلم لیگ ایک ایسی مچھلی ہے جو اقتدار کے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. ہائے 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 کیا بات کیا یار یہ مسٹر فراگ نے. فراگ نہیں، ڈیوڈ فراسٹ، فراسٹ جرنلسٹ ہے یہ. اچھا جرنلسٹ ہے یہ. جی جی ہاں ہر جرنلسٹ بنیادی طور پر ذہین آدمی ہوتا ہے، یاد رکھنا. واہ 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 ایویں نہیں میں لگ رہا تمہیں ذہین، ایویں نہیں لگ رہا یار. ابھی تو ویسے یہ ہم خیال کاف لیگ اور فے لیگ ملی ہے نا، کاف اور فے، کاف لیگ بن گئی ہے. اور میرا خیال ہے سوائے کھنگڑے کے ان کا اور ایجنڈا کوئی نہیں مجھے نظر آ رہا. اور جس دن کو حکومتی اینٹی پالیٹک آ گیا نا تو اس نے ہو جانا. سر کاف لیگ نہیں ملی ان کے ساتھ؟ ہم خیال مل گئی ہے، وہ جو دوسری ہے نا کاف لیگ پکا خیال، وہ نہیں ملی ابھی. اب انتظار اس بات کا ہے کہ اس مسلم لیگ کے اندر ہم خیال گروپ کب بنے گا. اچھا جی یہ جو نئی مسلم لیگ بنی ہے اس میں سے ظاہر ہے یہ مسلم لیگ کے حوالے سے یہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے. اور جہاں تک کاف لیگ کا معاملہ ہے تو میرے خیال میں کہ وہ اس وقت ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور وہ دونوں طرف نہیں بلکہ تینوں طرف وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے. اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 2-3 دن پہلے زرداری صاحب کے ایک دستے راست بزنس مین جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب سے آ کے ملاقات کی ہے اور کئی انہوں نے جو آگے کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کی انہوں نے باریکیاں طے کی ہیں. چودھری شجاعت صاحب بڑے پرانے اور پکے سیاستدان ہیں، انہوں نے ساری باریکیاں طے کر کے ایک سائڈ پہ رکھ لی ہوں گی کہ ابھی رکھنا کر دوں. اسی لیے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب دونوں بہت محتاط ہیں اپنا رد عمل دینے میں نئی مسلم لیگ کے حوالے سے، کیونکہ وہ اپنا سارا وزن جو ہے اچانک کسی ایک فریق کے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہتے. دوسری طرف تم یہ بھی ذہن میں رکھو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرف دور میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں تھے تو ان کو رہائی دلوانے میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا بڑا اہم کردار تھا. ہائے 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 میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ہائے 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 یار دیکھو ذرا میرے مرشد کو انہوں نے چھڑایا تھا یار. یار ویسے مجھے تو جنید یہ جو سارا کھیل چل رہا ہے نا یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا لگ رہا ہے. یار میری ذاتی رائے میں یہ امپریشن بھی دانستہ طور پر اس نئی مسلم لیگ کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اتنے خراب پتوں کے ساتھ اپنا کھیل کبھی نہیں کھیلتی، بہت چنیدہ اور اچھے پتوں کے ساتھ وہ اپنا کھیل کھیلتی ہے. بہت اچھے. یار دیکھو تم اس کو میری صحبت کا کتنا اثر ہوا ہے، کتنا عقل مند ہو گیا ہے. سر ویسے سارا کریڈٹ جو ہے وہ پیر پگاڑا صاحب کو جاتا ہے. ہاں لیکن ذرا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو جتنے ان کے ارد گرد اس وقت لوگ موجود ہیں اس عہدہ سے، یعنی یہ جو مسلم لیگ کی صدارت ہے، اس سے ان کے جو سیاسی قد کاٹ ہے اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے. مطلب پگاڑا صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کو ایک ہی وقت میں جو سب سے بڑا اتحاد تھا پاکستان قومی اتحاد 1977 میں جو تھا، اس وقت 9 جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، پیر پگاڑا صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان 9 جماعتی اتحاد کو ہیڈ کیا ہوا ہے انہوں نے. اور اب یہ ان کے ساتھ سارے اس طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ اپنا الیکشن آ رہے ہوئے ہیں یا ان کے پاس ایک آدھ حلقہ موجود ہے. اور یار پھر بھی صحیح کہہ رہی ہے یہ اللہ لوگ، پگاڑا صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے. لیکن اس نئی مسلم لیگ میں بھی تم دیکھ لو کہ یہ جو پہلی ان کی 10 رکنی کمیٹی بنی ہے، یہ پورے جو ابتدائی ان کی کمیٹی ہے اس میں 4 تو رشتہ دار شامل ہیں. پیر پگاڑا صاحب، ہمایوں اختر، جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود. 10 میں سے 4 تو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. تو اچھی بات ہے، ساتھ سیاست بھی ہوتی رہے گی، ساتھ گھریلو باتیں بھی ہوتی رہیں گی. سنا بڑا منڈا کی کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ چھوٹے کی سنا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں؟ ایسی یار یہ جو کاف اور فے لیگ مل کے کاف لیگ بنی ہے، اس کاف کے پیچھے کو بازو تو نظر نہیں آتا، نہ کوئی شولڈر نظر آتا ہے. تو یہ کس کے کندھے پہ رکھ کے استعمال کریں گے اس کو؟ نہ کوئی شیلڈ نہ کوئی شولڈر، میرا شور ہی شور ہونا ہے، وہ جتنا مرضی مچا لیں. اور نون لیگ جو سب سے تگڑی جماعت ہے وہ ساتھ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وہ میرا خیال ہے اس لیے بھی نہیں مل رہی کہ کاف کے ساتھ اگر نون مل جائے تو اللہ نہ کرے کفن ہی نہ بن جائے. استغفر اللہ. ویسے پی پی کو بھی چاہیے کہ فے لیگ کے ساتھ مل کے کوئی نیا پف بنائے، کیونکہ نون لیگ کا بال بیکا کرنے کے لیے کوئی نیا ہیئر سٹائل چاہیے.
یار بات سیاست کی ہو رہی ہے، تم پتہ نہیں کون سے روفے تہجی کا جوڑ توڑ شروع کر دیے. یار یہ جو تم سیاست کی بات کر رہے ہو نا آج کے اتحاد کی، جس کا کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی بندے اکٹھے ہوئے نا، اتنے بندے اکٹھے ہو گئے یا تو کوئی نواں پکھا بنا سکتے. ہاں ہمارے گجرا والا میں 6-7 بھرا مل کے پکھا بناتے ہیں. ایسا اچھا تم حیران ہو جو برکت پڑتی ہے یار کٹھے ہو کے کوئی چیز بنائے تو. ویسے ایسے اتحاد کا سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے بابوں کی تو گھر میں کوئی نہیں سنتا. گھر والے منجی باہر ڈا دیتے ہیں، باہر ڈا دیا منجی بابا کانگتا بہت. پھر یہ سارے بابے محلے کے کٹھے ہو کے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ جو محلے کا پارک ہے اس میں گند بہت پڑ گیا ہے، ایک درخواست لکھو اس پہ سارے دستخط کرو. یار میں سویرے کمیٹی کر جاتا ہوں. لکھو تو صحیح یار، 15-20 بندے اس پہ دستخط کریں گے تو کیسے نہیں پارک صاف ہو گئی ہے. 3-4 دن لگا کے جب دستخط کر کے درخواست پوری کر کے بابا دفتر پہنچتا ہے تو چپڑاسی کہتا ہے کہ بابا جی لیٹ آئے ہو، 5:45 ہو گئے آپ. بابا پھر گھر آئیے. یا اس طرح کے بزرگ بیٹھ کے محلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لڑکیوں کے سکول کی دیوار چھوٹی کیسے ہو گئی ہے. 4-5 دن اس بات پہ بحث کرتے ہیں. پھر بیچ میں سے کوئی کہتا ہے کہ سڑک اونچی ہو گئی ہے اس لیے دیوار چھوٹی ہو گئی ہے. ہاں یار یہ نہ ہوتا نا تو گل بڑی دیر تک نہیں تھی پتا چلنی. پھر وہ کہتا کہ یار جب سڑک پر سے گزرتے ہیں تو اندر چاتی پڑتی ہے، دیوار اونچی کرائیں، اندر بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں. پھر بیچ میں سے کہہ دیتا کہ یار گورنمنٹ تو ہماری ہے نہیں تو دیوار کیسے اونچی کرائیں. پھر ایک مشورہ دیتا ہے بھائی جی آپس میں پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. جب پیسے اکٹھے کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ایک بیچ میں سے سیانا بابا جو پیسے نہیں دینا چاہ رہا ہوتا وہ کہتا گل سنو کادے پیسے اکٹھے کرن دے ہو، کاند اونچی کرانی جی. ہاں جی چاتی پیندی ہے. ہاں جی تو تسی سر تھلے کر کے لنگ جایا کرو، تسی کاند ضرور اونچی کرانی ہے. ناظرین یہاں میں لینی ایک کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر سارے بابے ادھر سے سر نیواں کر کے گزرتے ہیں. جس نے کہا ہوتا ہے صرف وہ اندر دیکھتا جا رہا ہے.